بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا نیکسٹ ایپیسوڈ آف 4 گریٹ پلانرس۔ چلے آئے شروع کرتے ہیں۔ عمران، میرا خیال ہے ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کرنل فریدی نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ کی بات بالکل درست ہے پیر مرشد۔ پروفیسر ظالمون کو معلوم ہو گیا ہے کہ ہم اس کی سرکوبی کے لیے نکل چکے ہیں، اس لیے وہ ہمیں روکنے کے لیے اوچیت کنڈے پر اتر آیا ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم جیپ کی رفتار بڑھا دو، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ کرنل فریدی نے ریت کی دیوار کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ فضا میں عجیب سی آوازیں پیدا ہو رہی تھیں۔ دوسرے ہی لمحے انہیں ریت کے خوفناک شکل و صورت والے انسانوں کے سر بھی دکھائی دیتے جو بنتے تھے اور پھر خود ہی مٹ جاتے۔ عمران نے کرنل فریدی کے کہنے پر جیپ کی رفتار بڑھا دی۔ اچانک ان کے سامنے ریت کے بنے ہوئے انسان سامنے آ گئے اور انہوں نے جلدی جیپ کو یوں الٹا دیا جیسے وہ اصل جیپ کے بجائے بچوں کے کھیلنے کا کوئی عام کھلونا جیپ ہو۔ جیپ انتہائی تیزی سے ریت پر کلا بازیاں کھاتی ہوئی دور تک لڑکتی چلی گئی۔ یہ جیپ کیوں رک گئی ہے میجر؟ کرنل ڈیوڈ نے بے اختیار چونکتے ہوئے میجر پرمود سے دریافت کیا۔ میرا خیال ہے کہ جیپ میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، میں چیک کرتا ہوں، میجر پرمود نے جواب دیتے ہوئے کہا اور جیپ سے اتر کر فرنٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بونٹ اٹھایا اور انجن کا اچھی طرح جائزہ لینے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر تک غور و فکر سے اس نے انجن کا جائزہ لینے کے بعد اس نے ہارن بند کیا اور واپس جیپ میں جا کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ کرنل ڈیوڈ نے پوچھا۔ انجن تو بالکل ٹھیک ہے، شاید گرم ہونے کی وجہ سے بند ہو گیا ہے، ہمیں تھوڑی دیر انتظار کرنا ہوگا، میجر پرمود نے کہا تو کرنل ڈیوڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جیسے جیسے رات ہو رہی تھی، گرمی کی شدت میں کمی ہوتی جا رہی تھی۔ ریگستانی علاقوں میں دن کو تو ویسے بھی بے حد گرمی ہوتی ہے، لیکن رات میں تو ہوتے ہی وہاں خنکی ہو جاتی ہے۔ چاند بھی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے۔ اس کی روشنی ریگستان میں پھیلی تاریکی کو دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ چاروں اب یوں خاموش بیٹھے ہوئے تھے جیسے انہوں نے ایک دوسرے سے بات نہ کرنے کی قسم کھا لی ہو۔ میجر پرمود کے دماغ میں انجانے وسوسے سر ابھر رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ان کی جیپ انجن گرم ہونے کی وجہ سے بند نہیں ہوئی بلکہ اسے جادوئی طاقت سے روکا گیا ہے۔ اچانک میجر پرمود کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسا کسی نے اس پر پھونک ماری ہو۔ اس نے بے اختیار چونک کر کرنل ڈیوڈ کی طرف دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ کرنل ڈیوڈ کی حالت بھی اسی کی طرح تھی۔ کرنل، مجھے تو نیند آنے لگ گئی ہے، میجر پرمود نے کھوئے لہجے میں کہا۔ مجھے بھی نیند آ رہی ہے، کرنل ڈیوڈ نے بھی کھوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیڈی بلیک، تمسیلا اور کیپٹن ماریس مون کی حالت بھی ان دونوں سے کم نہ تھی۔ وہ بھی کھوئے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان چاروں پر سحر پھونک دیا گیا ہو۔ میجر، میرا دل کر رہا ہے میں ہواؤں میں اڑوں، پرندہ بن جاؤں اور پوری دنیا کی سیر کروں، کرنل ڈیوڈ نے نشیلے لہجے میں کہا، جیسے اس نے شراب پی رکھی ہو۔ میرا بھی یہی دل کر رہا ہے، میجر پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا تو دونوں بے اختیار کہکہ لگانے لگے۔ تمسیلا، تمہارا دل کیا چاہتا ہے؟
کیپٹن ماریا سمون نے پوچھا۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں بیلے ڈانس کروں۔ میں نے شادی کی تقریب میں مسٹر دوشیزاؤں کو بیلے ڈانس کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بہت اچھا ڈانس کرتی ہیں۔ تمثیلا نے مخمول لہجے میں جواب دیا تو کیپٹن ماریا سمون ہنس پڑی۔ تم نے تو میرے منہ کی بات چھین لی ہے تمثیلا۔ کیا خیال ہے ڈانس کریں؟ کیپٹن ماریا سمون نے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ آؤ، تمثیلا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں ہی جیپ سے اتری اور جیپ کے سامنے پہنچ کر ایک دوسرے کے سامنے بیلے ڈانس کرنے شروع ہو گئیں۔ ان دونوں کو ڈانس کرتا دیکھ میجر پرمود اور کرنل ڈیوڈ ہنسنے لگے۔ دراصل ان پر پروفیسر زالمون نے سحر پھونک دیا تھا، جس کی وجہ سے ان چاروں کی عقل خبت ہو گئی تھی۔ ان میں سے کوئی بھی ہوش میں نہیں تھا اور نہ ہی یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ وہ آپس میں باتیں کیا کر رہے ہیں۔ ان سے کافی دور ریت کے ٹیلے کے پیچھے موجود پروفیسر زالمون آنکھوں سے دوربین لگائے تمثیلا اور کیپٹن ماریا سمون کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ چند لمحے دیکھنے کے بعد اس نے دوربین آنکھوں سے ہٹا لی۔ جس دوربین سے وہ ان چاروں کو دیکھ رہا تھا وہ نائٹ ویژن تھی۔ اس دوربین کی مدد سے رات کے اندھیرے میں دیکھنے سے دن کا سما محسوس ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسے چاروں کو یوں دکھائی دے رہے تھے کہ جیسے وہاں دن ہو اور سورج کی روشنی پھیلی ہوئی ہو۔ میں دیکھتا ہوں تم چاروں ہر مکاریہ میں کیسے داخل ہوتے ہو۔ میں تم چاروں کو آپس میں ہی لڑوا دوں گا۔ مجھے معلوم ہے تم دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو اور ایک دوسرے کو مارنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہو، پروفیسر زالمون نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کیا۔ چند لمحے کچھ پڑھنے کے بعد اس نے ریت اٹھائی اور اس پر پھونک ماری تو ریت کے ذرے فضا میں پھیلتے چلے گئے۔ وہ واپس ریت کا حصہ بننے کی بجائے ہوا میں اڑتے ہوئے میجر پرمود اور کرنل ڈیوڈ اور ان کی ساتھی لڑکیوں کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ اب تم چاروں آپس میں لڑو مرو، میں جا رہا ہوں۔ پروفیسر زالمون نے کہکہ لگاتے ہوئے خود کلامی کی اور پھر دوربین آنکھوں سے لگا کر ان چاروں کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ جیسے ہی ریت کے ذرات ان چاروں کے جسموں سے ٹکرائیں گے تو پھر مناظر دیکھنے کے لائق ہوں گے۔ پروفیسر زالمون ایک ادھیڑ عمر لیکن منفی سی شکل و صورت کا انسان تھا۔ اس وقت اس نے لمبا چوغا پہنا ہوا تھا۔ اس کے سر پر کیپ تھی۔ اس کی آنکھیں چھوٹی مگر اندر کو دھنسی ہوئی تھی، جن میں عیاری، مکاری اور چالاکی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر یوں گمان ہوتا تھا جیسے بانس پر کپڑے ٹانگ دیے گئے ہوں۔ میجر پرمود اور کرنل ڈیوڈ بھی جیپ سے نیچے اتر آئے اور مسکراتے ہوئے اپنی ساتھی لڑکیوں کو بیلے ڈانس کرتے دیکھ رہے تھے۔ میجر پرمود زندگی میں پہلی بار تمثیلا کو بیلے ڈانس کرتا دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ وہ ایک سنجیدہ بردبار اور تربیت یافتہ سیکرٹ ایجنٹ تھے، البتہ کیپٹن ماریا سمون کا ڈانس کرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ ڈانس کرنا تو ان کے کلچر کا حصہ تھا اور کبھی کبھی وہ کرنل ڈیوڈ کے ساتھ اگر کسی تقریب میں جاتی بھی تھی تو اس کے ساتھ مل کر ہلکا پھلکا ڈانس کر لیتی، اس لیے اسے دیکھ کر کرنل ڈیوڈ کو حیرت نہیں ہوئی۔ عین اسی لمحے اڑتے ہوئے ریت کے ذرات ان چاروں سے ٹکرائے اور پھر ریت پر گر کر اس کا حصہ بن گئے۔ جیسے ہی ریت کے ذرات ان کے جسموں سے ٹکرائے تھے تو یکلخت وہ ہوش کی دنیا میں لوٹ آئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پروفیسر زالمون نے
کالے عمل کے ذریعے ان چاروں کے دماغوں میں یہ بات ڈال دی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے دوست نہیں دشمن ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ چاروں ہی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ میجر، تم میرے دوست نہیں ہو سکتے، تم میرے ملک کے دشمن ہو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اچانک کرنل ڈیوڈ نے چیختے ہوئے کہا تو میجر پرمود کے چہرے پر غصے کے تاثرات بھی ابھر آئے۔ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ ویسے تم یہودی کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، میجر پرمود نے بھی ہرراتے ہوئے کہا۔ آج ہم میں سے کوئی ایک ہی زندہ بچ سکے گا، کرنل ڈیوڈ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے میجر پرمود پر حملہ کر دیا۔ میجر پرمود اس کے حملے کے لیے بالکل تیار تھا، اسی لیے وہ بجلی کی سی تیزی سے ایک طرف ہو گیا۔ نتیجتاً کرنل ڈیوڈ اچھل کر منہ کے بل ریت پر گر گیا۔ چونکہ ریت نرم تھی اس لیے کرنل ڈیوڈ زخمی ہونے سے بچ گیا تھا۔ ادھر تمثیلا اور کیپٹن ماریا سمون بھی ایک دوسرے کو جانی دشمن کہہ کر گتھم گتھا ہو چکی تھی۔ کھلے ریگستان میں وہ چاروں ایک دوسرے سے بھڑے ہوئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان کے درمیان گھمسان کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ چاروں میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا، بلکہ بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے پر حملہ کر رہے تھے۔ ریت کے ٹیلے کے پیچھے کھڑا پروفیسر زالمون حلق پھاڑ کہہ کے لگانے لگا۔ وہ ان چاروں کو آپس میں لڑتا ہوا دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ایکشن فل مووی دیکھ رہا ہو۔ مارو اور مارو، میں چاہتا ہوں کہ تم ایک دوسرے کو مار ڈالو۔ اوہ، کیا ان کے پاس ریوالورز نہیں ہیں؟ مجھے معلوم کرنا ہوگا، پروفیسر زالمون نے بے اختیار چونکتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے دوربین آنکھوں سے ہٹائی اور آنکھیں بند کر کے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے آنکھیں کھولی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ ان کے پاس خنجر ہیں، ٹھیک ہے، خنجر بھی چل جائیں گے، پروفیسر زالمون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اپنے بائیں طرف گردن موڑ کر دیکھا، حالانکہ وہاں پہلے کچھ نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی پروفیسر زالمون نے دیکھا تو وہاں اچانک ہلکا سا دھواں پھیلا۔ دوسرے ہی لمحے وہاں ایک ہیولا سا نمودار ہو گیا۔ ہیولا کا تو قامت میں پروفیسر زالمون سے بڑا تھا۔ اس کا سر چھوٹا، گول اور جسامت میں انتہائی دبلی تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور ہیبت ناک تھیں، جبکہ ناک کافی آگے کو نکلی اور مڑی ہوئی تھی۔ وہ پروفیسر زالمون کی شیطانی طاقت زوما تھا، جو ہر وقت ہیولے کی شکل میں ہی رہتا تھا اور سائے کی طرح پروفیسر زالمون کے ساتھ ہر جگہ ہوتا۔ جب بھی پروفیسر زالمون کو اس کی ضرورت پڑتی تو وہ صرف اپنے دائیں طرف دیکھتا تھا اور زوما ہولے کی شکل میں نمودار ہو جایا کرتا، جیسے ابھی ہوا تھا۔ حکم کریں آقا، زوما نے انسانی آواز میں بولتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ انتہائی مؤدبانہ تھا۔ زوما، میں نے اپنے دشمنوں کو آپس میں لڑا دیا ہے، ان کے پاس کوئی ریوالورز نہیں ہیں، البتہ چاروں کے پاس خنجر ہیں۔ تم فوری طور پر ان کے پاس جاؤ اور ان کے خنجر ان کی جیبوں سے نکال کر ریت پر پھینک دو۔ جب یہ خنجر دیکھیں گے تو خنجر کو اٹھا کر ایک دوسرے کو مار دیں گے۔ جاؤ جلدی، پروفیسر زالمون نے تہمکانہ لہجے میں زوما سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے میرے آقا، میں ابھی یہ کام کر کے آتا ہوں، زوما نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دھواں بن کر ہوا میں لہراتا ہوا اسی طرف بڑھتا چلا گیا جدھر کرنل ڈیوڈ، میجر پرمود اور ان کی ساتھی لڑکیاں آپس میں فائٹنگ کرنے میں مصروف تھے اور کافی حد تک ایک دوسرے کو زخمی بھی کر چکے تھے۔ اچانک فائٹنگ کرتے کرتے کرنل ڈیوڈ کی نظر ریت پر چمکتے ہوئے خنجروں پر پڑی تو اس نے لپک کر ایک خنجر اٹھا لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ خنجر سے
میجر پرمود پر وار کرتا۔ میجر پرمود نے بھی اچھل کر اس کے سینے پر کک ماری تو وہ اچھلتا ہوئے ایک دھماکے سے ریت پر گر پڑا، لیکن اسے کوئی چوٹ بھی نہیں لگی تھی۔ البتہ اس کے ہاتھ سے خنجر چھوٹ گیا تھا۔ میجر پرمود نے بھی خنجر اٹھا لیا، البتہ تمثیلا اور کیپٹن ماریا سمون کی نظر خنجروں پر نہیں پڑی تھی۔ لیکن پھر جیسے ہی کیپٹن ماریا کی نظر خنجروں پر پڑی تو اس نے دوڑ کر خنجر اٹھانے کی کوشش کی۔ عین اسی لمحے تمثیلا اپنی ٹانگ آگے کر دی، نتیجتاً کیپٹن ماریا سمون اس کی ٹانگ سے ٹکرانے کے باعث منہ کے بل ریت پر گری اور اس کے حلق سے ہلکی سی سسکاری نکل گئی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ خنجر کی طرف ہاتھ بڑھاتی، تمثیلا بھوکی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹی۔ اس نے کیپٹن ماریا سمون کو سیدھا کیا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر اس کے چہرے پر مکوں کی بارش کر دی۔ مکے لگنے کی وجہ سے کیپٹن ماریا سمون کے حلق سے چیخیں نکل رہی تھی۔ میجر پرمود کی توجہ ایک لمحے کے لیے تمثیلا اور کیپٹن ماریا سمون کی طرف ہوئی تھی۔ عین اسی لمحے کرنل ڈیوڈ نے موقع ملتے ہی اس پر حملہ کر دیا۔ اس کے مکے میجر پرمود کی گردن پر لگے، جس کی وجہ سے وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا، لیکن کرنل ڈیوڈ کی لات اس کے خنجر والے ہاتھ پر پڑی تو خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ادھر کیپٹن ماریا سمون کے حلق سے نکلنے والی چیخیں ریگستان میں باز گشت بن کر چکراتی پھرتی رہیں۔ کرنل ڈیوڈ نے جب کیپٹن ماریا سمون کو تمثیلا کے ہاتھوں پٹتے دیکھا تو اس سے برداشت نہ ہوا۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا، لیکن ایک بار پھر سینے پر میجر پرمود کی کک لگنے کے باعث وہ اچھل کر ریت پر پشت کے بل گر گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے اٹھنے سے پہلے میجر پرمود اس کے سر پر پہنچ چکا تھا اور اس نے ٹھوکر مار کر کام اپنا شروع کر دیا۔ ٹھوکروں کی بارش شروع کر دی۔ کرنل ڈیوڈ کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے ریگستان کی فضا گونج رہی تھی اور ریت کے ٹیلے کے پیچھے کھڑے پروفیسر سالمون کے حلق سے یہ مناظر دیکھ کر کہکے نکل رہے تھے۔ اب تم چاروں کو مرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، نہیں کوئی بچا سکتا۔ پروفیسر سالمون نے مسکراتے اور ہلکا سا کہکا لگاتے ہوئے کہا تو وہ مڑا اور ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد وہ تاریکی کا حصہ بن گیا۔ رک جاؤ میجر، پلیز رک جاؤ، کرنل ڈیوڈ نے ووٹ اڑا کر میجر پرمود کو روکتے ہوئے کہا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ میجر پرمود جو اسے مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھا یکلخت رک گیا۔ میں آج تمہاری جان لے لوں گا کرنل ڈیوڈ، میجر پرمود نے سانپ کے مانند پھنکارتے ہوئے کہا اور اس جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ رک جاؤ میجر، پہلے میری بات تو سن لو۔ پروفیسر سالمون نے ہمیں آپس میں لڑا رہا تھا تاکہ ہم لڑ کر ایک دوسرے کی جان لے ہیں۔ اس نے ہمیں اپنے سحر کا شکار کیا۔ اپنی طرف بڑھتے میجر پرمود کو دیکھ کر کرنل ڈیوڈ نے اونچی آواز میں ہانپتے ہوئے کہا تو میجر پرمود رک گیا۔ اس کے دماغ میں بھی کرنل ڈیوڈ کی بات کلک ہوئی تھی۔ اس نے تو واقعی ایسا نہیں سوچا تھا۔ اوہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو کرنل، واقعی پروفیسر سالمون ہمیں آپس میں لڑانا چاہ رہا تھا۔ سوری کرنل، میجر پرمود نے شرمندہ لہجے میں کہا۔ مجھے اٹھاؤ میجر، کرنل ڈیوڈ نے اپنا ہاتھ میجر پرمود کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو میجر پرمود نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دوسرے ہی لمحے کرنل ڈیوڈ میجر پرمود کا ہاتھ تھامتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ تمثیلا اور کیپٹن ماریا سمون بدستور
آپس میں گتھم گتھا تھیں۔ کبھی تمثیلا کا پلڑا بھاری ہو جاتا تو کبھی کیپٹن ماریا سمون اس پر حاوی ہو جایا کرتی۔ تم دونوں بھی اب لڑنا بند کر دو پلیز، کرنل ڈیوڈ نے چیخ کر ان دونوں لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ لیکن کرنل، کیپٹن ماریا سمون نے کہنا چاہا۔ جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، چھوڑو ایک دوسرے کو، کرنل ڈیوڈ نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ تمثیلا نے بھی میجر پرمود کی طرف دیکھا تو اس نے بھی سر ہلاتے ہوئے اسے کیپٹن ماریا سمون کو چھوڑنے کا اشارہ کیا۔ دونوں نے ہونٹ بھینچتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ کیپٹن ماریا سمون کافی زخمی ہو چکی تھی۔ تمثیلا کے مکوں نے اس کے چہرے کے نقوش بگاڑ دیے تھے۔ البتہ تمثیلا کا بالائی ہونٹ پھٹ گیا تھا اور خون رس رہا تھا اور ٹھوڑی تک پہنچ چکا تھا۔ دونوں نے غصیلی نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پروفیسر زالمون بھی یہی کہیں موجود تھا اور اس نے ہماری نقل و حرکت پر نظر رکھی ہوئی تھی، میجر پرمود نے طائرانہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارا اندازہ 100% درست ہے میجر۔ تمہاری تھوڑی دیر پہلے ہم آپس میں دوستانہ رویہ رکھے ہوئے تھے۔ ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ آپس میں ہم نہیں لڑیں گے، لیکن ہم جیسے ہی صحرا میں پہنچے تو ہماری جیپ بند ہو گئی۔ پھر ہم پر سحر طاری ہو گیا اور ہمارے دماغوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت بھر دی گئی اور ہم آپس میں لڑنے پڑنے لگے اور ایک دوسرے کی جان لینے پر تل گئے۔ پروفیسر زالمون دراصل یہی چاہتا تھا کہ ہم یہیں آپس میں لڑ مر کر ریت میں دفن ہو جائیں اور ہم حرم مکاریہ تک نہ پہنچ سکیں۔ کرنل ڈیوڈ نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے ہامتے ہوئے کہا تو میجر پرمود نے غصے سے ہونٹ بھینچ لیے۔ پھر اب ہم کیا کریں گے؟ کیپٹن ماریا سمون نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ ہمیں کسی بھی طرح پروفیسر زالمون کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے دوست نہیں، جانی دشمن ہیں۔ اگر وہ ہمارے ارد گرد کہیں بھی موجود ہے تو وہ چلا جائے گا، تو پھر آگے بڑھیں گے ہم، میجر پرمود نے جواب دیتے ہوئے کہا تو کرنل ڈیوڈ نے ہونٹ بھینچ لیا۔ لیکن یہ کس طرح ہوگا؟ اگر پروفیسر زالمون یہاں موجود بھی ہوگا تو وہ ممکن ہے یہ بھی حالت میں موجود ہوگا۔ اس طرح ہم کب تک ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے؟ تمثیلا نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے پروفیسر زالمون چلا گیا۔ اگر وہ یہاں موجود ہوتا تو ہمارے دماغوں پر دوبارہ کنٹرول کر کے ہمیں آپس میں لڑا دیتا، کیپٹن ماریا سمون نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ کیا ہمیں سفر جاری رکھنا چاہیے یا تھوڑی دیر آرام کر لیں؟ کرنل ڈیوڈ نے میجر پرمود کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے ہمیں آرام کرنے کے بجائے اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ جیسے ہی پروفیسر زالمون کو معلوم ہوگا کہ ہم دوبارہ دوست بن گئے ہیں تو وہ ہم پر حملہ کرنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرے گا۔ ہم جلد از جلد حرم مکاریہ تک پہنچنا چاہیے۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ میجر پرمود نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے میجر، ہمیں سفر جاری رکھنا چاہیے، کرنل ڈیوڈ نے کہا تو میجر پرمود نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ان کے پاس پاورفل ٹارچیں تھیں لیکن ابھی ان کے استعمال کا وقت نہیں آیا تھا، اس لیے انہوں نے ٹارچیں نکالنا ضروری نہ سمجھی۔ تمثیلا اور کیپٹن ماریا سمون نے بھی سفر جاری رکھنے کی حامی بھری، چنانچہ وہ چاروں پر جوشیلے انداز میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ صفدر انتہائی محتاط انداز میں جیپ چلاتا ہوا آگے بڑھا
ساتھ ہی ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو بھی وہ لوگ کر رہے تھے۔ عمران اور فریدی کی جیپ دریا نیل کراس کرنے کے بعد الاماریہ شہر کی طرف مڑ گئی تھی، جبکہ وہ وادی شاہاں کی طرف جا رہے تھے۔ پروفیسر آبدی الماریہ کے صحراؤں اور اہراموں کے حوالے سے بریف کر چکے تھے کہ انہیں وادی شاہاں پہنچ کر ساکوریا اہرام میں داخل ہونا ہوگا، کیونکہ سننے میں آیا تھا کہ اس حرم پر بھی پروفیسر زالمون نے ساحرانہ طاقتوں کے ذریعے قبضہ کیا ہوا تھا۔ ساکوریا اہرام کا شمار بھی قدیم اہراموں میں ہوا کرتا تھا۔ یہ بھی وسیع و عریض احاطے پر پھیلا ہوا تھا۔ اس کے چاروں تکونوں پر چھوٹے چھوٹے گنبد بنے ہوئے تھے۔ روانگی سے پہلے پروفیسر آبدی نے انہیں بھی خنجر دیے تھے اور انہیں کہا تھا کہ وہ ان خنجروں کی مدد سے اپنی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ دور کر سکتے ہیں۔ اسلحہ استعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ شیطانی قوتوں پر اسلحہ اثر نہیں کرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے سب کو خنجر دیے تھے۔ مسٹر صفدر، کیا آپ پہلے بھی مصر آ چکے ہیں؟ ہریش نے صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں عمران صاحب کے ساتھ ماورائی کیسوں کے سلسلے میں کئی بار مصر آ چکا ہوں، لیکن میرا خیال ہے آپ پہلی بار آئے ہیں۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے پوچھا اور کہا جواب دیا تو ہریش کے چہرے پر بھی پھیکی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، ہمیں کبھی مصر آنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ویسے مصر کا حسن تو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ ہریش نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ صالحہ اور ریکھا خاموش بیٹھی ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ یہ بات سچ ہے، لیکن میں متفق نہیں ہوں، صفدر نے کہا تو ہریش نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ آپ متفق کیوں نہیں ہیں مسٹر صفدر؟ ہریش نے کہا۔ اس لیے کہ حسن حسن ہے، وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں پایا جا سکتا ہے۔ دنیا میں بے شمار ایسی لڑکیاں موجود ہیں جن کا حسن بے مثال ہے۔ وہ حسن میں مصر کی عورتوں کو بھی مات دے دیتی ہیں۔ ویسے بھی اب جدید دور ہے، لوگوں کے رہن سہن کے علاوہ ان کے طور طریقے، روایات، چیزیں سب بدل گئی ہیں۔ میک اپ سے کسی کو بھی خوبصورت یا بدصورت بنایا جا سکتا ہے، صفدر نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا تو ہریش نے اس کی باتوں سے متاثر ہوتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ صالحہ کے چہرے پر تحسین بھرے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ کرنل صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ پروفیسر زالمون نے نئے دریافت ہونے والے اہرام سے ممی چوری کر لی ہے اور وکالے سحر کے ذریعے باقی ممیوں کو بھی زندہ کر کے اپنی شیطانی مقصد کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ فرض کریں جس اہرام میں ہم جا رہے ہیں، اگر وہاں ممی نہ ہوئی تو؟ ہریش نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہ تو ایک اندازہ ہے نا کہ پروفیسر زالمون نے چوری شدہ ممی اس اہرام میں رکھی ہوگی۔ ممکن ہے وہ اس اہرام میں بھی نہ ہو، لیکن ہمیں تو ہر حالت میں اسے تلاش کرنا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس اہرام میں عمران صاحب اور کرنل صاحب گئے ہیں وہاں ممی موجود، یا ممکن ہے کہ جس اہرام میں میجر برمود اور کرنل ڈیوڈ گئے ہیں انہیں اس اہرام میں ممی مل جائے۔ ہم سب کا مقصد تو ایک ہی ہے، بس کسی بھی طرح ممی کو تلاش کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں، پھر پروفیسر زالمون سے مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ویسے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میجر برمود اور کرنل ڈیوڈ ایک ساتھ کام کر رہے ہیں، اچانک صالحہ نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا تو صفدر نے بیک مرر سے اس کی طرف دیکھا۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آیا تھا، لیکن چونکہ اس وقت مسئلہ ہماری بقا کا ہے اس لیے مجبوری میں ان دونوں کو اکٹھا ہونا پڑا ہوگا، صفدر نے جواب دیا۔ کرنل ڈیوڈ تو غصے کا بہت تیز ہے، وہ تو ہر بات پر مرنے مارنے پر تل جاتا ہے،
انسپیکٹر ریکھا نے کہا تو وہ بھی کرنل ڈیوڈ کے بارے میں جانتی تھی. لیکن میجر پرمود آسان ہدف نہیں ہے. کرنل ڈیوڈ کے سامنے پانی بھرتا نظر آتا ہے. یہ تو عمران صاحب تھے جنہوں نے ڈیوڈ ٹارگٹ والے کیس میں کرنل ڈیوڈ اور کیپٹن ماریا سمون کو زندہ چھوڑ دیا. ورنہ اگر وہاں موجود نہ ہوتے تو ہم نے ان دونوں کو بھیانک موت کا شکار کرنا تھا. صالحہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو انسپیکٹر ریکھا نے اس بات میں سر ہلا دیا. اور ہاں، پروفیسر ظالمون کو اس کی شیطانی طاقتوں کے ذریعے پتہ چل چکا ہوگا کہ ہم ممی کی تلاش میں نکل چکے ہیں. وہ ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، اس لیے ہمیں انتہائی محتاط رہنا ہوگا. صفدر نے سب کو گویا خبردار کرتے ہوئے کہا تو سب انتہائی محتاط ہو گئے. اسی طرح ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے انہیں 2 گھنٹے گزر گئے. اس وقت جیپ ایک سنسان اور ویران علاقے میں دوڑ رہی تھی. سڑک کے دائیں بائیں بنجر زمینوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا. کافی دور سنگ لاخ پہاڑیوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا. پہاڑ اتنے بلند تھے کہ آسمان سے باتیں کر رہے ہوں. چونکہ صفدر کے دماغ میں وادی شاہاں کا نقشہ محفوظ تھا اس لیے وہ مطمئن تھا. اچانک جیپ کی رفتار خود بخود کم ہونے لگی اور ساتھ ہی زور زور سے جھٹکے لگنے لگے. وہ چاروں ہی بے اختیار چھونک پڑے. صفدر نے جیپ کی رفتار بڑھانے کی کوشش کی لیکن جیپ کی رفتار بڑھنے کے بجائے وقفے سے کم ہوتی گئی اور بالآخر رک گئی. یہ جیپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہریش نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. شاید کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہوگی، صفدر نے سنجیدہ لہجے میں کہا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جیپ میں کوئی خرابی پیدا ہوئی ہے، صالحہ نے کہا تو صفدر نے بیک مرر سے اس کا چہرہ دیکھا. یعنی تم کہنا چاہتی ہو کہ پروفیسر ظالمون کی شیطانی طاقت نے جیپ کو روک دی ہے؟ صفدر نے کہا تو صالحہ نے اس بات میں سر ہلا دیا. میں چیک کرتا ہوں، صفدر نے اپنی سائیڈ سے اترتے ہوئے کہا. اس کے ساتھ ہی وہ تینوں بھی جیپ سے نیچے اتر آئے. صفدر نے بونٹ اٹھا کر انجن کا اچھی طرح جائزہ لیا. ہریش بھی اس کے ساتھ ہی آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور غور سے انجن کو دیکھ رہا تھا. مس صالحہ کی بات درست ہے، پروفیسر ظالمون کی شیطانی طاقت نے ہی ہماری جیپ روک دی ہے، ہریش نے کہا. میرا خیال ہے کہ پھر ہمیں وقت ضائع کرنے کے بجائے وادی شاہاں کی طرف پیدل ہی چلنا چاہیے. انسپیکٹر ریکھا نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. میں ایک بار پھر جیپ سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اگر سٹارٹ نہ ہوئی تو ہم پھر پیدل ہی نکل جائیں گے. صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا. اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر انجن سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ سٹارٹ نہ ہوئی. صفدر نے منہ بناتے ہوئے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارے. اس سے پہلے کہ وہ جیپ سے باہر نکلتا اچانک جیپ کو ایک جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر بنجر زمین پر لڑکتی چلی گئی. یوں لگا تھا جیسے کسی نے جیپ کو اٹھا کر بنجر زمین کی طرف پھینک دیا ہو. جیپ کو بنجر زمین کی طرف لڑکتا دیکھ وہ سب نہ صرف چونک پڑے بلکہ صالحہ کے حلق سے چیخ سے مشابہ آواز نکلی. دوسرے ہی لمحے بھگ کی آواز کے ساتھ ہی جیپ کو آگ لگ گئی اور وہ یوں چلنے لگی جیسے کوئی سوکھی لکڑی جلتی ہے. صفدر! صالحہ چیختی ہوئی جیپ کی طرف بڑھی لیکن انسپیکٹر ریکھا نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا. آگے مت جاؤ، تم بھی آگ میں لپٹ جاؤ گی، واپس آؤ، انسپیکٹر ریکھا نے تیز لہجے میں کہا. چھوڑو مجھے، جیپ میں صفدر ہے، وہ صالحہ کے حلق سے بے ربط الفاظ نکل رہے تھے. ساتھ ہی وہ خود انسپیکٹر ریکھا کی گرفت سے اپنے آپ کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی. صفدر بھائی!
انسپیکٹر ریکھا نے کہنا چاہا۔ چھوڑو مجھے صفدر کو بچانا ہے، سالیہ نے چیختے ہوئے کہا۔ اس پر وحشت طاری ہو گئی تھی۔ دراصل اسے صفدر کی فکر تھی اور اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ آگ کے شعلے اب آسمان کی بلندیوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سالیہ کی حالت دیدنی تھی۔ وہ خود کو چھڑا کر جیپ کی طرف بڑھنا چاہتی تھی، لیکن انسپیکٹر ریکھا نے اسے انتہائی مضبوطی کے ساتھ تھام رکھا تھا۔ اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ آنکھوں کے سامنے تاریکی چھا رہی تھی۔ صفدر بھائی زندہ ہیں، وہ دیکھو وہ آ رہے ہیں، ہریش نے کہا، لیکن اس سے پہلے ہی سالیہ بے ہوش ہو کر انسپیکٹر ریکھا کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ انسپیکٹر ریکھا نے سڑک پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے سالیہ کا سر اپنی گود میں رکھ لیا تھا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سامنے ہی صفدر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا انہی کی طرف آ رہا تھا۔ جس وقت جیپ بنجر زمین کی طرف لڑکتی چلی گئی تو صفدر نے انتہائی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جیپ سے چھلانگ لگا دی تھی۔ وہ پہلے بھی کئی بار مافرائی کیسوں میں اس قسم کی سچویشنز کا سامنا کر چکا ہے، اس لیے جب جیپ بنجر زمین کی طرف لڑکتی تھی تو وہ سمجھ گیا کہ وہاں پر پروفیسر زالمون کی شیطانی طاقت موجود ہے، جس نے جیپ کو بنجر زمین کی طرف اچھال دیا تھا، اور یقیناً وہ جیپ کو بھی آگ لگا سکتی ہے۔ چنانچہ صفدر نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جیپ سے چھلانگ لگا دی تھی تو بھگ کی آواز سے جیپ کو آگ لگ گئی تھی۔ یوں لگا تھا جیسے کسی جادوگر نے پھونک مار کر جیپ کو آگ لگائی ہو۔ صفدر کی خوش قسمتی تھی کہ اس نے بروقت چھلانگ لگا دی تھی، ورنہ وہ جیپ کے ساتھ ہی جل کر خاکستر ہو جاتا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ انسپیکٹر ریکھا اور سالیہ کے قریب پہنچ کر وہ بھی گھٹنوں کے بل بیٹھا اور سالیہ کو ہوش میں لانے لگا۔ اس نے دور سے ہی سالیہ کو بے ہوش ہوتے دیکھ لیا تھا۔ یہ بے ہوش کیوں ہو گئی ہے؟ صفدر کے لہجے میں حیرت تھی۔ سالیہ کو لگا آپ جیب میں ہیں، شاید اسی صدمے کے باعث بے ہوش ہو گئی، انسپیکٹر ریکھا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بھگوان کا شکر ہے کہ آپ زندہ بچ گئے ہیں۔ آپ نے جس طرح حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے جیپ سے چھلانگ لگا دی وہ قابل دید تھی، ہریش نے تشکرانہ لہجے میں کہا۔ شکریہ، صفدر نے کہا۔ پھر وہ سالیہ کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ ساتھ ہی وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ سالیہ اس کے حوالے سے بہت جذباتی ہو جاتی ہے، اور ہو بھی رہی ہے، اس سے پہلے کہ اس نے سالیہ کا ری ایکشن نہیں دیکھا تھا۔ سالیہ، ہوش میں آؤ، سالیہ، صفدر نے سالیہ کے گال تپ تپاتے ہوئے کہا، لیکن وہ بددستور بے ہوش ہی تھی۔ صفدر نے جیکٹ کی جیب سے پانی بھری چھوٹی سی بوتل نکالی اور اس کا ڈھکن کھول کر پانی کے چند چھینٹے سالیہ کے چہرے پر مارے تو چند لمحوں کے بعد سالیہ کسمائی۔ صفدر نے ڈھکن لگا کر بوتل بند کی اور اسے واپس جیکٹ کی جیب میں رکھ دیا۔ چند لمحوں کے بعد سالیہ کی آنکھیں کھل گئیں اور پھر اس کی نظر جیسے ہی صفدر پر پڑی تو وہ مبہوت سی ہو گئی، یہاں تک کہ وہ پلکیں جھپکانا بھول چکی تھی۔ سالیہ، کیا تم ٹھیک ہو؟ صفدر نے کہا۔ تم زندہ ہو؟ سالیہ کے منہ سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے۔ زندہ ہوں تو تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، اٹھو تاکہ ہم جلد از جلد یہاں سے نکل چلیں۔ پروفیسر زالمون دوبارہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو سالیہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے جیپ کی طرف دیکھا جو ابھی تک دھڑا دھڑ آگ میں جل رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ تم زندہ ہو، ورنہ میں تو بہت ڈر گئی تھی، سالیہ نے تشکرانہ لہجے میں کہا۔ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بے فکر رہو، صفدر نے تشفیع آمیز لہجے میں کہا۔
تھوڑی دیر کے بعد وہ چاروں پیدل ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ صفدر کے کہنے پر انہوں نے اپنے اپنے خنجر ہاتھوں میں لے لیے تھے، کیونکہ پروفیسر زالمون سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ کسی بھی وقت اس کی کوئی بھی شیطانی طاقت ان پر حملہ آور ہو سکتی تھی۔ وہ کسی نقصان کے بغیر ہی وادی شہاں میں صحرا میں پہنچنا چاہتے تھے، اس لیے وہ چاروں بے حد چوکنے تھے۔ انہیں پیدل سفر کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک انہیں گدھ دکھائی دیے، جو اڑتے ہوئے انہی کی طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ گدھوں کی تعداد کافی زیادہ تھی، وہ جسامت میں بھی عام گدھوں سے قدرے بڑے تھے۔ گدھوں کو دیکھ کر وہ سب بھی بے اختیار چونک کر رک گئے تھے۔ او ہو، یہ تو گدھ ہیں، ہریش نے سرسراتی آواز میں کہا۔ یقیناً یہ گدھ پروفیسر زالمون نے ہمارا راستہ روکنے یا ہمیں ہلاک کرنے کے لیے ہی بھیجے ہیں۔ آپ سب لوگ تیار رہیں، یہ گدھ ہمارے قریب پہنچتے ہی جھپٹ پڑیں گے، صفدر نے ہارن بھینچتے ہوئے کہا۔ گدھ اڑنے کے ساتھ ساتھ بھیانک آوازوں میں شور مچاتے ہوئے انتہائی تیز رفتاری سے اڑتے ہوئے انہی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے درمیان فاصلہ لمحہ بلمحہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ چاروں بھی صورتحال سے نبڑنے کے لیے تیار تھے۔ پھر جیسے ہی گدھوں نے قریب پہنچ کر ان پر حملہ کیا تو وہ چاروں بھی بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آ گئے اور وہ اپنے خنجروں سے بچاؤ کرنے لگے۔ جس گدھ کو بھی خنجر لگتا وہ یہ امیز چیخ مار کر غائب ہو جاتا۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ گدھ اصلی نہیں بلکہ ماورائی تھے۔ گدھ بھی بڑھ چڑھ کر ان پر حملہ کر رہے تھے، اپنے نوکیلے پنجوں سے صفدر اور اس کے ساتھیوں کی آنکھوں کو نشانہ بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ چاروں انتہائی پھرتی سے ان کے وار ناکام بنا رہے تھے۔ ان کے کر یہ امیز شور سے ماحول یوں ہو رہا تھا، گونج رہا تھا جیسے وہاں گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی ہو۔ صفدر، ہریش اور ان کے ساتھی لڑکیاں بھی ان کا بھرپور حوصلے کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ گدھوں کی تعداد ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک دو گدھوں نے مل کر انسپکٹر ریکھا کے چہرے پر حملہ کر دیا۔ انسپکٹر ریکھا نے خود کو بچانے کی کوشش کی اور اسی کوشش میں ایک گدھ کی چونچ اس کے چہرے کے بجائے گردن پر لگ گئی اور اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔ گردن پر جس جگہ چونچ لگی تھی وہاں سے خون رسنا شروع ہو گیا تھا اور انسپکٹر ریکھا کو بے حد تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ الٹے قدموں لڑکھڑائی اور گرنے ہی لگی تھی کہ ہریش نے دوڑ کر اسے سنبھال لیا۔ ریکھا، تم ٹھیک ہو نا؟ ہریش نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ عین اسی لمحے انہی دو گدھوں نے ان پر حملہ کر دیا، لیکن ہریش نے انتہائی مہارت اور پھرتی سے ایک گدھ پر خنجر مار دیا۔ وہ گدھ کریہ امیز چیخ مار کر وہاں سے غائب ہو گیا، جبکہ دوسرے سے بچنے کے لیے ہریش نے اپنا سر جھکا لیا تھا، جس کی وجہ سے گدھ کا وار ناکام ہو گیا تھا، لیکن اس نے پلٹ کر حملہ کر دیا۔ اسی وقت صفدر نے اس گدھ پر خنجر پھینک دیا تھا۔ خنجر کے لگنے سے گدھ کریہ امیز چیخ مار کر غائب ہو گیا اور خنجر سڑک پر گر گیا، جسے صفدر نے انتہائی پھرتی کے ساتھ اٹھا لیا۔ شکریہ صفدر، ہریش نے تشکر امیز لہجے میں کہا۔ وہ اب انسپکٹر ریکھا کو اپنے گھٹنوں پر لٹائے سڑک پر بیٹھا ہوا تھا۔ انسپکٹر ریکھا ٹھیک ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ ہاں، بس گردن پر معمولی سے زخم آ گیا ہے، لیکن تشویش کی کوئی بات نہیں ہے، ہریش نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو صفدر بھی مطمئن ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب گدھوں کی تعداد آٹھے میں نمک کے برابر رہ گئی تھی۔ سالبے انتہائی پھرتی اور مہارت کے ساتھ گدھوں سے مقابلہ کر رہی تھی۔ اس نے بھی کئی گدھ فنا کیے تھے۔ باقی جتنے گدھ رہ گئے تھے، صفدر اور صالحہ دونوں نے مل کر ان کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا۔ تو ہریش نے بھی ان کا ساتھ دینے لگا۔
تو زخمی گردن ہونے کے باوجود انسپیکٹر ریکھا بھی ان کا ساتھ دینے لگی، اور کچھ دیر بعد ان خونی گدوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اب یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چاروں طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ صفدر اور انسپیکٹر صالحہ انسپیکٹر ریکھا کی طرف بڑھے۔ انسپیکٹر ریکھا کی حالت قدرے بہتر تھی۔ ہریش نے اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کی گردن پر جہاں زخم کا نشان تھا رکھ دیا تھا۔ ویل ڈن ریکھا، تم نے زخمی ہونے کے باوجود بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، صالحہ نے انسپیکٹر ریکھا کو کہا تو انسپیکٹر ریکھا کے چہرے پر گہری مسکراہٹ رنگ گئی۔ اب شام کا اندھیرا ابھی پھیلنا شروع ہو رہا تھا۔ سورج غروب المغرب ہو رہا تھا، اس لیے صفدر چاہتا تھا کہ وہ رات ہونے سے پہلے پہلے کسی محفوظ مقام پر پہنچ جائے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد وہ چاروں ایک بار پھر ہاتھوں میں خنجر پکڑے چوکنے انداز میں آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، لیکن کافی دور جانے کے باوجود انہیں کوئی محفوظ ٹھکانہ دکھائی نہ دیا، اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ جہاں وہ آرام کر سکتے۔ ان کے خیمے اور بیگز بھی جیپ میں رہ گئے تھے جن میں ان کا ضروری سامان تھا، وہ بھی جیپ کے ساتھ ہی چل گئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے چاند کی مدھم روشنی میں اپنا سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور آگے بڑھتے رہے۔ رات کی سیاہی نے اپنے پر چاروں طرف پھیلا دیے تھے، اور چاند کی مدھم اور ہلکی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی، جس کی روشنی میں وہ انتہائی محتاط انداز میں چلتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اینڈ ڈونٹ forget, like, share and subscribe my channel.